اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ شریف کی سعادت اللہ رب العالمین نے جس کو عطا فرمائی ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو اب تک نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ 16 نمبر باب میں سے یعنی گیٹ نمبر 16، جب ہم کوہ صفا کی طرف نکلتے ہیں، اس پر نام لکھا ہوا ہے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا راستہ تھا بیت اللہ شریف سے کوہ صفا۔ اب تو کوہ صفا بڑا خوبصورت بہترین اور قیمتی پتھر لگا کے تو پورا وہ روڈ بن گیا ہے، تو صحیح کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ بات پوچھتے ہیں کہ وہ پہاڑ سنے تھے، پہاڑ کہاں ہیں؟ حالانکہ نیچے والے پورشن میں جائیں تو وہاں بھی وہ پہاڑ ہیں، اوپر والے میں چلے جائیں وہ سٹائل ایسا ہے، شاندار کیمیکل لگا کے انہوں نے بنا دیا تاکہ وہ پیروں کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ تو یہ راستہ آج بھی کیوں محفوظ ہے کہ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے تو مشرکین نے ان پر نماز کی حالت میں حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے گھر کی بناوٹ ایسی ہے کہ میرے گھر والوں کو اور میرے مہمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایسا کریں وہاں پہ ڈیرا لگا لیں، اپنے مہمانوں کو وہاں پہ ڈیل کریں، ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں، جو آپ نے امور سر انجام دینے ہیں، میرا گھر حاضر ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ چونکہ ہاشمیوں میں سے نہیں تھے، سیدنا ارقم بنو مخزوم میں سے تھے، تو بنو مخزوم پہ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ یہ اسلام کی پناہ گاہ ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف سے تھوڑا سا ہٹ کے تھے اور پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ محفوظ تھے۔ تو اس گھر کے اندر اس دور میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف سے زیادہ کام لیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین نے اسلام اس گھر میں قبول کیا ہے۔ تو ہم نے اب اس وقت اپنے گھروں کا ماحول بالکل اور بنا دیا ہے۔ وہاں پر موسیقی ہے، وہاں پر اور بے شمار خرافات کے مجموعے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے ان خاص کمروں کے اندر بھی کفار کا کلچر براہ راست جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اور دین کا کام ہم نے گھروں کے اندر ممنوع سمجھ لیا ہے۔ اب دیکھیں ہماری تعداد کتنی ہے اس وقت، یہ جن کو اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی۔ یہاں کشمیر روڈ سے تو گھوڑدو روڈ پر دیکھیں کتنی تعداد ہوگی، مسجد صرف ایک ہے یہ اس بازار میں، اور مسجد کوئی نہیں۔ ہزاروں کی آبادی میں سے یہ چند درجن افراد، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اس پر اگر توجہ کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین نتائج دے گا۔ اگر توجہ نہ کی تو پھر معاملہ آنے والے ایام میں مزید خراب ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں باپ آتے ہیں نماز پڑھنے، بیٹے نہیں آتے۔ اچھا، بعض بیٹے آتے ہیں باپ نہیں آتے۔ تو ہم نے اس لیے یہ پروگرام بنایا ہے کہ کسی کے اوپر بھی یہ معاملہ نہ رہ جائے، ہمیں کسی نے کبھی دعوت ہی نہیں دی۔ اس دعوت کو ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کے بازاروں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے، گھروں میں دعوت دیا کرتے تھے، دوسری بستیوں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ تو جب ہم سنت کو پیش نظر رکھ کے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین یقینی طور پہ ہمیں راسخ کر دے گا، پختہ کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ ہم دین پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہماری وجہ سے جتنے لوگ دین پر عمل کریں گے، نمازیں شروع کریں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔